السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 11. آج اتوار تھا. فجر اپنے کمرے میں تھی. صفدر کا قیمتی لیپ ٹاپ گھٹنوں پر سجائے پچھلے کئی گھنٹوں سے بستر میں بیٹھی کام کر رہی تھی. پرانے محلے کے ان چھوٹے گھروں سے اس پہر بچوں کے رونے چیخنے چلانے اور ماؤں کے جھڑکنے کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں. چھوٹے مکان، چھوٹی دیواریں، پر والیوم اونچا تھا. ساتھ والے گھر کی آنٹی شکیلا اپنے چھوٹے بچوں کو مار رہی تھی جو کافی دیر سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. پہل وہ غیر آرام دہ ہوئی اور پھر اس نے سر جھٹک دیا. لیپ ٹاپ پر ابھرتے اپنے پروجیکٹ کے 3D ویژول ماڈل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. وہ تخلیق کار تھی. اس کے پاس ذہانت تھی، عقل تھی اور جنون بھی. وہ جس کام کو ٹھان لیتی اسے کر کے ہی سکون لیتی تھی. اس کے پاس یہ سب کچھ تھا تو صفدر کے پاس پیسہ تھا جو پروجیکٹ پر بے دریغ بہایا جا سکتا تھا. وہ دونوں پروجیکٹ پارٹنر تھے اور ایک طرح سے بہترین پارٹنر تھے. صفدر پیسے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی ساتھ بٹا لیتا تھا. وہ اب ٹانگیں سیدھی کیے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر جمائے بیٹھی تھی جبکہ پیچھے ہوتے ٹیک بیک گراؤنڈ سے لگا لیا. ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے اس نے اسکرین پر ابھرتے ماڈل کو گھمایا. وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ وہ بے ساختہ دیکھے گئی. یہ ماڈل پہلے ان کے سپروائزر اپروو کرتے اور اس کے بعد اس پر کام کیا جاتا. وہ اسکرین پر چمکتے اس گاؤن کو ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی. وہ تو پاگلوں کی طرح اس پر کام کرتی رہی تھی اور تخلیق کار کبھی کبھی اپنے ہی شاہکار کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ انہیں ایسے لمحوں میں تخلیق کرتا ہے جو جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں. اور آرٹسٹ کا وہی آرٹ سب سے بہترین ہوتا ہے جو تب بنایا گیا جب دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہو. اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی بیڈ پر بائیں جانے پڑا. اس کا فون تھر تھرایا. صفدر کا فون تھا اور اسکرین پر نرگسی آدمی لکھا واضح چمک رہا تھا. ہاں بولو. فون اٹھاتے کان سے لگایا جبکہ ایک ہاتھ سے گردن مسلنے لگی. مہینے گزر گئے تھے. اماں کی دی چوٹ کو پر تکلیف آج بھی ہوتی تھی. چوٹ ہڈی پر نہیں بلکہ پٹھوں یعنی مسلز پر لگی تھی اور ایسی چوٹ کبھی نہیں جاتی. یہ درد ساری عمر ساتھ رہنا تھا. بندہ کوئی سلام دعا کر لیتا ہے. صفدر کی آواز ابھری. کام کی بات کرو نرگسی آدمی. ٹانگوں سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اطراف میں رکھا اور کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئی. وہ میں سوچ رہا تھا ناشتہ کرنے چلیں. 1 بجے ناشتہ؟ امیروں کے چونچلے. اس نے تڑق کر سوچا پر کہا نہیں. میری سیلری نہیں آئی ابھی. جب آ جائے گی پھر چلیں گے. میرے پاس پیسے ہیں. تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فجر. وہ رسانیت سے بولا. ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا تمہارے باپ کی کمائی حلال ہے یا حرام. کاش کوئی اس کی ذرا سی زبان کاٹ دیتا. کم از کم نرگسی آدمی صدمے میں تو نہ جاتا. تمہیں کچھ کہنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. وہ صدمے سے بولا. پھر کٹ گئے پیر یا بچت ہو گئی؟ کاٹ دو. زبان کاٹ دو فجر معراج کی اس سے پہلے کسی کا دل کٹ جائے. تم انتہائی بے مروت عورت ہو. تبھی تم نے بے عزت ہونے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ تپانے والے انداز میں بولی تو دوسری جانب صفدر کا دل چاہا کہ وہ فون فجر کے سر میں دے مارے. دیکھو کہیں فون اپنے سر میں نہ مار لینا. بھائی مہنگا آئے فون خراب ہو گیا تو؟ اس پل اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان ابھری. وہ صفدر کا بے بس چہرہ تصور کر سکتی تھی. یو نو واٹ؟ تمہارے جیسی عورت جہنم کے نچلے گھڑے میں پھینکی جاتی ہے. لیکن وہ تو تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا. لب اوہ کے انداز میں سکڑ گئے. اب اگر میں وہاں چلی گئی تو تم کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا کی فکر وہ اپنے لہجے میں سمول آئی. خدا کی قسم کبھی تم مر رہی ہوگی نا تو بھی میں پانی نہیں پوچھوں گا. وہ کلس کر بولا. بہت اچھا فیصلہ ہے نرگسی آدمی. اب فون رکھو میں ذرا مصروف ہوں. صفدر کو پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا پر وہ ٹک سے فون کاٹ گیا. فجر کو سننا اس کے بس کی بات نہیں تھی. جبکہ فجر نے موبائل واپس بستر پر گرا دیا. ناشتے کے نام سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ اٹھے. صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا.
جب سے اٹھی تھی لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی، بھوک محسوس ہی نہیں ہوئی، پر اب ہونے لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے بستر سے نیچے اتر آئی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ اماں باورچی خانے میں تھیں۔ کھانے کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید چمک اٹھی۔ وہ جیسے ہی برآمدے سے گزرتی صحن میں آئی تو سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر تیز روشنی سے بچنا چاہا۔ سادہ سا شلوار قمیص پہنے جو شکن آلود تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں کیے جن میں سے کئی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں، وہ اب صحن میں بنے کھرے یعنی برتن اور کپڑے دھونے کی جگہ میں لگے نل پر جھکی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ارے تم تو بڑے دنوں بعد نظر آئی ہو فجر۔ ساتھ والی آنٹی شکیلہ اب صحن کی مشترکہ دیوار کے اوپر سے جھانکتی نظر آئیں۔ آواز سن کر وہ سیدھی ہوئی، بھیگا ہوا چہرہ لیے جو سورج کی شعاؤں میں دمک رہا تھا۔ وہ آنٹی شکیلہ کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر وہ پاؤں دھونے لگ گئی۔ بس ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہوں۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھا گیا۔ نل سے شٹر شٹر بہتے پانی میں اس کے گلابی پاؤں مزید گلابی ہوئے۔ چہرے کے دونوں جانب جھولتی چند لٹیں اب گیلی ہو کر چہرے سے چپک گئیں۔ وہ سرمئی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی، لمبی قمیض اور کھلا ٹراؤزر۔ پاؤں دھونے کی غرض سے اس نے ٹراؤزر تھوڑا اوپر اٹھایا تو اس کے ٹخنے واضح ہوئے۔ پاؤں تو چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ آنٹی شکیلہ ستائش، رشک اور حسد کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھیں گئیں۔ کتنی حسرت تھی ان کی کہ فجر ان کے بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی۔ فجر ان کی بھابھی بن جاتی، سب سے چھوٹی بھابھی، جسے وہ دلہن بنا کر لے جاتی تو پورے محلے میں دھوم مچ جاتی کہ شکیلہ اپنے بھائی کے لیے حور پری ڈھونڈ لائی تھی، چاند جیسی دلہن لائی تھی۔ لو بھلا انہیں کوئی بتائے، حور پری ایسے ہی مل جاتی ہے کیا؟ یہ آنٹیاں بھی نا رشتہ لانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی۔ کتنی بار وہ رشتہ لائیں، کتنی بار انہوں نے اماں سے بات کی، پر اماں ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ فجر کا رشتہ بچپن میں ہی بلقیس کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی سے انہوں نے فجر کو بلقیس کے بیٹے کے نام کر دیا تھا، پر بلقیس کون تھی یہ تو فجر بھی نہیں جانتی تھی۔ البتہ آنٹی شکیلہ کو پورا بھروسہ تھا، انکار کی وجہ فجر تھی۔ بلقیس بیگم کا نام تو بس بہانہ تھا۔ ارے ایسی بھی کیا مصروفیت، تم نے تو ہم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑتی بولیں۔ فجر نل بند کرتی کھرے سے باہر نکل آئی۔ گلے میں لٹکے دوپٹے سے وہ اب اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ دبلا پتلا سراپا، دراز قد، چمکتی رنگت اور سلکی بال۔ اس کے بال اتنے سیدھے اور سلکی تھے، کبھی کبھی نقلی کا گمان ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت چٹیا اور جوڑے سے باہر نکلنے کی کوشش میں سرگرداں رہتے تھے۔ پہلے یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر آفس، رات گئے لوٹتی ہوں تو کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ دھوپ میں کھڑی چمک رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، تمہارے چچا بتا رہے تھے انہوں نے رات تمہیں 10 بجے آتے دیکھا تھا، افسوس کر رہے تھے کہ عورتیں اکیلی رہ گئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا رشتہ آئے تو فوراً ہاں کر دو، اکیلی عورتوں کی کوئی زندگی ہی ہے کیا؟ سارے دن دھوپ میں بیٹھے رہنے سے کالی ہو چکی رنگت والی آنٹی شکیلہ اسے مفت میں مشورے دیے گئیں۔ فجر کی تیوری چڑھی، دل میں ہزار بار خود پر لعنت بھیجی کہ وہ شکیلہ جیسی عورت کے منہ لگی ہی کیوں۔ بات تو ٹھیک ہے آنٹی، اگلے ہی پل وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ اکیلی عورتوں کی واقعی کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی روز کالج سے واپسی پر ماسی زرینہ کے بیٹے کے ساتھ آتی ہے نا؟ چچا بھی تو زیادہ تر دوسرے شہر ہوتے ہیں۔ افسوس کہ آپ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہ گئیں، بیٹا بھی آپ کا کافی چھوٹا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے کہہ رہی تھی۔ آنٹی شکیلہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، زبان تالو سے جا لگی، چہرے پر کئی سائے لہرا گئے۔ پھٹے منہ ان کا جو انہوں نے فجر کو منہ لگایا، وہ اب دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگیں۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں نے ہی اس دن رضا سے کہا تھا کہ سائمہ کو کالج سے گھر لے آئے، سائمہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنی خفت پر قابو پاتے صفائی پیش کرنے لگیں۔ اچھا؟ فجر نے ذرا سا سوچتے کہا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ سائمہ کی طبیعت روز بگڑ جاتی ہے۔ مجال ہے جو وہ باز آ جائے۔ سائمہ کا کالج اس کی یونیورسٹی کے قریب ہی تھا اور پاس کے کیفے پر اس نے کئی بار سائمہ اور رضا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں۔ آنٹی شکیلہ نے اپنی شکل گم کرنا ہی ضروری سمجھا، جبکہ فجر سر جھٹکتے اندر بڑھ گئی۔ ہاں، اب وہ سکون سے کھانا کھا سکتی تھی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے وہ کھجور کے پتوں کا بنا موڑا کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی، ٹانگیں لمبی کر لیں۔ اماں انگیٹھی پر رکھی دال میں زیرے کا تڑکا لگا رہی تھی۔ دال چاول بنے تھے۔ اماں اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ مطلب کی بات ہوتی یا ہوتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ فجر کی رٹ نہیں لگاتی تھی، نہ بلا وجہ بددعائیں دیتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اماں نے چاول پلیٹ میں ڈال کر اسے پکڑائے اور پھر گرم گرم دال کٹوری میں ڈال دی۔ دال کی خوشبو پورے باورچی خانے میں پھیل گئی۔ فجر نے دال اٹھا کر چاولوں میں ایک سائیڈ پر ڈال لی اور پھر چمچ سے مکس کرتے اس نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ اس کی محنت کی یہ دال روٹی صفدر کے پیسوں کے مہنگے ناشتے سے کہیں بہتر تھی۔ اب سب منظور تھا، پر عزت نفس کا سودا نہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرا چمچ منہ میں ڈالتی، دیوار پار سے شور کی آواز ابھری۔ اماں پاگل ہو گئی ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے؟ کیوں مار رہی ہے مجھے؟ 19 سالہ سائمہ چیخ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تجھے کہ اس لوفر کا پیچھا چھوڑ دے۔ تیرا عشق میں پورا کرتی ہوں۔ آنٹی شکیلہ کی غضبناک آواز گونجی۔ وہ اب سائمہ کے بال پکڑے اس کے کمر پر مکوں کی برسات کیے ہوئے تھیں۔ دھپ دھپ کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ تیرا کالج جانا بند، گھر سے نکلنا بند، تو نے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ ست شکر آنٹی شکیلہ کا والیوم پھٹے اسپیکر سے کم نہیں تھا، ورنہ وہ یہ سب کیسے سن پاتی۔ چاولوں کا دوسرا چمچ منہ میں ڈالتے فجر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی اور منہ سے جیسے شیرنی گھل گئی ہو۔ اماں نے رغبت سے دال چاول کھاتی فجر کو دیکھا۔ آگ لگا آئی تھی۔ ادھار رکھنے کے قائل نہیں تھی وہ۔ حساب پورا ہوا۔ کم از کم اب اپنی باقی ماندہ کی زندگی میں آنٹی شکیلہ اسے نہیں بلانے والی تھی۔ تمازت بھری دھوپ لیے صبح موری فیلڈ میں اتر آئی۔ جوزف پیلس کی دیوار گیر کھڑکیوں سے اب یہ دھوپ چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی۔ پیلس کے اندر باہر ایک جیسی وردی پہنے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھے جا سکتے تھے۔ موسم سرما کا آغاز پھر سے ہو رہا تھا اور یہ ٹھنڈی میٹھی سی دھوپ بڑی بھلی لگتی تھی۔ ولیم پوری رات جاگتا رہا تھا۔ کل رات ہی اس کے اکاؤنٹ میں نجی پروڈکشن نے پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ ایک ریکارڈنگ کے لیے اس کی ڈیل ہو چکی تھی اور اب وہ ریکارڈنگ پر کام کر رہا تھا تاکہ فائنل کر کے انہیں دے سکے۔ چند منٹ پہلے اس نے USB اپنے سسٹم سے ہٹائی تھی۔ کام تیار تھا۔ اس نے بازو پھیلاتے انگڑائی لی۔ کھڑکی سے اندر آتی دھوپ میں اس کا سراپا واضح تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ یوں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ میز پر رکھا فون بجنے لگا تو اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ جارج کا فون تھا۔ اس نے یس کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔ جارج کی آواز ابھری، تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور۔ کہو کیسے یاد کیا؟ کبوتر کیا پیغام لایا؟ وہ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان قاصد بنا رہتا تھا اور اسی چکر میں اچھا خاصا پس جاتا۔ پھر تم نے کیا سوچا ڈنر کے بارے میں؟ وہ فوراً مدعے کی بات پر آیا۔ سنہری دھوپ کے ذرات میں چمکتی ولیم کی کتھئی آنکھیں واضح تھیں۔ میں تیار ہوں، یک لفظی جواب دیا اور پھر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی پلکیں سیاہ نہیں تھیں، بالوں کے ہم رنگ تھیں۔ دھوپ کی تمازت سے چہرہ دمک اٹھا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے سینے پر دونوں بازو باندھے اور کندھے کی مدد سے فون کان سے ٹکائے لیٹا تھا۔ چہرہ تھوڑا سا فون والے کندھے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ کتھئی بال جو خمدار تھے، اس کے چہرے پر غور کیا جائے تو جلد کسی بھی قسم کے داغ دھبوں سے صاف تھی۔ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں۔ اس کے ہونٹ باقی گوروں کی طرح نہایت پتلے نہیں تھے، بلکہ نچلا ہونٹ اوپر والے سے تھوڑا بھرا ہوا تھا۔ جبڑے شارپ تھے، ناک اٹھی ہوئی اور گردن میں ابھرتا ایڈم ایپل۔ کچھ بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آنکھیں مونتے ہی اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔
رت جگہ تھا، نیند کی دیوی فوراً مہربان ہوئی۔ ڈبل سیٹر صوفے سے لمبی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں، جسے اس نے موڑتے ہوئے خود کو صوفے پر ایڈجسٹ کیا۔ موبائل کان سے ہٹا کر صوفے پر رکھا اور اسپیکر آن کر دیا۔ اس کے ہاں کہنے پر جارج تو مانو اچھل پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم تیار ہو؟ میں ڈیڈ کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے۔ وہ مسرور سا بولے گیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں فری میں کام نہیں کرتا۔ نیند کتنی اچھی اور مہربان دیوی ہے نا۔ ایک اچھی نیند 100 تکلیفوں سے نکال لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی جارج کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ آواز میں پہلے جیسی پرجوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک گاڑی چاہیے، SLAMG روڈسٹر کا نیا ماڈل۔ وہ بے خوف بولا۔ یوں تو وہ زیادہ تر دوروں پر ہی رہتا تھا، گاڑی کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، پر یہ بہترین موقع تھا اپنی پسندیدہ گاڑی حاصل کرنے کا۔ تم پاگل ہو، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا ولیم، جارج نے تنبیہ کی۔ ولیم جوزف کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ناک سے مکھی اڑائی گئی۔ نیند کے خمار میں اس کی آواز بھاری ہو کر سحر انگیز لگنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ شاید وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، پر ولیم نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ کچھ دیر بولتے رہنے کے بعد جارج نے فون بند کر دیا، جبکہ ولیم جانے کتنے دنوں بعد یوں پرسکون نیند سویا تھا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیر اسے بنا کچھ کہے اپنی کچھار میں چلا جاتا ہے، اور بندر کو لگتا ہے وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے، اور پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چلو چلو آگے چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایڈنبرا میں بارشوں کے سلسلے دراز ہونے لگے۔ یوں تو اسکاٹ لینڈ میں پورا سال بارشیں ہی چلتی ہیں، چاہے موسم گرم ہو یا پھر سرد، یا رمجھم بارشیں رہتی ہیں۔ سال کے کچھ مہینے ہوتے ہیں جب موسم خشک ہو جاتا ہے، اور یہ مارچ سے جون کے درمیان ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ صبح سورج نکلتا تو دوپہر میں بارش ہو جاتی۔ ہلکی ہلکی بارش میں ایک چمچماتی روڈسٹر سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ مرکری رنگ کی یہ گاڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ونڈ اسکرین پر ٹپ ٹپ بارش کے قطرے گرنے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ولیم بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر گھبرایا ہوا نیل۔ گیٹ کھلا تو ولیم گاڑی اندر لے آیا۔ آج پروڈکشن ہاؤس کے ڈنر ہال میں وہ خصوصی مہمان تھا۔ جیسے ہی گاڑی اندر نو پارکنگ ایریا میں رکی، ایک شوفر جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھا اور ولیم کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، ولیم نے مسکرا کر کہتے دروازہ واپس بند کیا۔ ساتھ بیٹھا نیل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے ہی سٹار لائٹ اسٹوڈیو کی کئی منزلہ عمارت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایڈنبرا کے ایک وسیع خطے پر پھیلا یہ پروڈکشن ہاؤس اپنی مثال آپ تھا۔ یہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر کئی سیٹ تھے، بیک وقت کئی فوٹو شوٹ جاری ہوتے، کئی کمرشلز کی شوٹنگز چل رہی ہوتی۔ نیل نے ونڈ اسکرین پر چلتے وائپر کو دیکھا جو بارش کی بوندوں کو بے دردی سے رگڑتے اسکرین کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم شور ہونا تمہارا ڈریکولا باپ مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوا تھا۔ نیلے رنگ کے ڈنر 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، نیل بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے سرسری سا تذکرہ کیا تھا ولیم سے کہ وہ بھی سٹار لائٹ اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ بھی جینی رابرٹ سے ملنا چاہتا ہے، اور بس پھر ولیم نے فوراً اسے تیار کر لیا۔ نیل نے ونڈ اسکرین سے نظر اٹھا کر اپنے بائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے اور گلے کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ کوٹ نہیں پہنتا تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا اور بنا موزوں کے سیاہ جوتے پاؤں میں چم چم کر رہے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ نیل، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ ہماری گاڑی کے ارد گرد کیوں کھڑے ہیں؟ نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ گاڑی کے دونوں جانب 2 سوٹڈ بوٹڈ گارڈ کھڑے تھے۔
تاکہ گاڑی سے باہر نکلو تو وہ فوراً چھاتا تمہارے اوپر کر لیں، تمہیں بارش سے بچا سکیں۔ ولیم نے گارڈز کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ یہ سنتے ہی نیل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اتنا پروٹوکول؟ مجھے ملے تو میں روز یہاں آؤں۔ وہ بانچھیں پھیلائے بولا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ پورا آدھا گھنٹہ لیٹ تھا اور جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑا گارڈ چھاتا لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ چاہتا تو گاڑی نیچے تہخانے میں لے جا سکتا تھا، پر نہیں، اسے کیا ضرورت تھی یہاں کے اصولوں پر چلنے کی۔ بارش یکدم ہی تیز ہوئی، کہیں گاڑیاں یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوتی اور تہخانے میں بنے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ جاتی۔ وہ دونوں اب تیزی سے عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے اور دونوں کے اطراف میں ہاتھ میں چھاتا پکڑے انہیں بارش سے بچاتے روبوٹک گارڈ چل رہے تھے۔ آٹومیٹک گلاس ڈور کھل گیا اور وہ دونوں روشنیوں سے جگمگ کرتی عمارت میں داخل ہو گئے۔ پیچھے اب گارڈز اس کی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں لگا رہے تھے۔ یہاں مسٹر جوزف کی گاڑی بھی کبھی نو پارکنگ ایریا میں کھڑی نہیں ہوئی تھی، پر وہ ولیم ہی کیا جو اصولوں پر چلے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، مسٹر جوزف کا سیکرٹری ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم مسٹر ولیم۔ سیکرٹری کے پیچھے کئی اور سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ شکریہ۔ اس نے بوکے تھاما اور اگلے ہی لمحے سیکرٹری کے پیچھے کھڑا ایک شخص آگے بڑھا اور ولیم سے بوکے لے لیا۔ آئیں اس طرف۔ سیکرٹری ہاتھ کے اشارے سے انہیں لفٹ کی جانب اشارہ کرتا آگے چل پڑا، جبکہ نیل مروب نظر آتا تھا۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ یہاں ایک بڑا ہال تھا اور چاروں جانب بس دروازے ہی دروازے تھے۔ ایک ویٹنگ ایریا تھا اور ایک ریسیپشن۔ ڈھیروں دروازوں کے پیچھے کئی سیٹ تھے، کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹ۔ وہ اب لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے اور پھر عمارت کے سب سے اوپری فلور کی جانب لفٹ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! نیل زیر لب بڑبڑایا۔ لفٹ کی گلاس وال سے پورا ایڈنبرا کا نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ولیم یوں ہی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزار سا کھڑا تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ رک گئی اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر کا منظر قابل دید تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ٹیلی پورٹ ہو گئے ہوں۔ سامنے ہی بڑا سا ڈنر ہال تھا۔ لفٹ کے سرے سے شروع ہوتا بیشت قیمتی قالین۔ اس پر پیر دھرتے وہ لفٹ سے باہر نکل آئے۔ شوبز کے چمکتے دمکتے ستارے ہاتھوں میں مختلف مشروبات کے گلاس تھامے یہاں سے وہاں تک گروہ کی شکل میں کھڑے نظر آئے۔ اس ہال کی دیواریں گلاس کی تھیں اور ان پر بہتی بارش کی بوندیں پورے ماحول میں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھیں۔ چھت سے لٹکتی بے شمار روشنیاں اور قیمتی فانوس، بائیں جانب ایک ترتیب سے لگے رنگ برنگے کھانوں کے پہاڑ اور نسوانی قہقہوں کے درمیان ہلکے سروں میں بجتا میوزک، آدھے ادھورے لباسوں سے جھانکتے گورے بدن اور خوشبوؤں سے رچی بسی فضا۔ وہ آ گیا ہے میم۔ دفتن کسی نے جینی رابرٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ اس کی اسسٹنٹ تھی جو ولیم کو دیکھ چکی تھی۔ جینی کو لگا شور ساکت ہو گیا ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ سفید پیروں کو چھوتی میکسی پہنے جس میں اس کی پتلی کمر نمایاں تھی، اس کی نگاہیں یہاں سے وہاں بھاگتی ولیم پر ٹھہر گئیں۔ وہ جانتی تھی ولیم کا پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکا، نیل کی بات سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ منحوس آدمی، کیوں چھپا رکھی تھی مجھ سے یہ دنیا؟ وہ پرجوش تھا اور غصہ بھی کہ ولیم پہلے اسے یہاں کیوں نہیں لایا۔ ولیم کی نظریں مسٹر جوزف کو ڈھونڈ رہی تھیں، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر اس نے ایک اپسرا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ نازک سی اونچی ہیل پہنے وہ سفید میکسی نما گاؤن والی لڑکی اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ بالوں کو گردن کی ایک جانب گرا رکھا تھا، نازک سراپا واضح تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ جینی رابرٹ تھی، اور اسے دیکھتے ہی نیل کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ جینی رابرٹ ہے نا؟ اس نے ولیم کی جانب جھکتے کھسر پھسر کی۔ تباہی ہے تباہی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ایکٹریس کے پوسٹر پورے شہر میں تھے وہ اس سے یوں ملے گا۔ ہیلو ولیم۔ وہ قریب آتی ولیم کے عین سامنے رک گئی۔ ہائی ہیلز پہنے وہ لمبی تڑنگی جینی ولیم کے قد کے عین برابر کھڑی تھی۔
اس کی یہاں موجودگی باعث سے شرف تھا۔ شوبز سے جڑے کئی لوگ اس کے پرستار تھے۔ اس کی اسسٹنٹ پیچھے آتے ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو، وہ زبردستی مسکرایا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسٹر جوزف نے یہ پارٹی نما ڈنر کیوں رکھا تھا اور اس میں ولیم کا آنا اتنا ضروری کیوں تھا کہ اس کی مانگ پوری کر دی گئی۔ یو آر گارجس، نیل کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ جینی نے ایک ادا سے نیل کو دیکھا۔ لیٹ می گیس، تم وہی ہو نا؟ قد میں نیل سے اونچی جینی اس کی جانب جھکی۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کا جسم سن رہ گیا۔ تم وہی ہو نا جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے میسیجز کر رہے تھے اور پھر آخری میسیج غصے سے بھرا تھا کہ مجھ جیسی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ وہ مسکرا کر سرگوشی نما انداز میں کہتی سیدھی ہو گئی۔ نیل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، آنکھیں حیرت سے مزید پھٹ گئیں اور جسم سن ہو گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا جینی رابرٹ اس کے میسیجز بھی پڑھتی ہوگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اچھل کر جینی کے گلے لگ جاتا، اور جینی کے پاس یہ سب کرنے کی ایک وجہ تھی۔ وہ جانتی تھی نیل ولیم کا دوست تھا، وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ٹن کی آواز سے لفٹ پھر سے کھلی اور مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج کو لیے اندر داخل ہوئے۔ ولیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ وہ جینی کو دیکھتے اسی جانب آئے۔ گڈ ایوننگ۔ سرمئی بیش قیمتی سوٹ پہنے وہ سب پر بھاری تھے، سب سے قیمتی۔ ہیلو ڈیفالٹ پیس، جارج نے جھک کر ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے پہنچا تھا اور فوراً تیار ہو کر اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ ولیم یوں ہی کھڑا تھا، اسے کچھ بھی آرام دہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جینی کی وائبز اسے اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ہیلو ہینڈسم، جینی نے مسٹر جوزف کی ایوننگ کا جواب بے باک انداز میں دیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائے۔ سمجھ نہیں آتا کس کو دیکھیں، باپ کو یا پھر بیٹوں کو۔ قریب کھڑے عورتوں کے ایک گروہ میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جن کا کیریئر ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور کئی ایسی تھیں جن کا ختم ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ پر مسٹر جوزف کافی مہربان ہیں، تبصرے کیے جا رہے تھے۔ چمکتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں، جب سورج ڈوب جاتا ہے تب ہمارے جیسا حال ہوتا ہے۔ لہجے میں نخوت ہی نخوت تھی۔ ولیم، یہ جینی رابرٹ ہے، اور جینی آپ تو میرے بیٹوں سے واقف ہی ہیں، یہ ولیم ہے اور یہ جارج۔ دونوں کا تعارف کروا دیا گیا۔ جارج پورے دل سے مسکرایا، جبکہ ولیم نے یہ تکلف ضروری نہیں سمجھا۔ ان سے کون واقف نہیں؟ پراسرار سی مسکان لبوں پر سجائے وہ ولیم کو دیکھتے بولی، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ جارج کو ایک نامحسوس سا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئے۔ نیل کی وہاں موجودگی انہیں بری لگی تھی۔ جارج ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے نیل کو اپنے ساتھ لیے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا۔ ویٹر ہاتھ میں رنگ برنگے مشروبات کی تھال لیے وارد ہوا۔ جینی نے ہاتھ بڑھا کر مہنگی شراب کا چھوٹا سا گلاس اٹھا لیا، گول پیندے اور پتلے دھڑ والا گلاس جو اس کی درمیانی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا تھا۔ نو تھینکس، ولیم نے مسکرا کر منع کیا۔ یہ مت کہنا کہ تم ڈرنک نہیں کرتے، جینی نے دلچسپ نگاہوں سے اسے تاڑتے ہوئے کہا اور پھر مشروب کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ الٹا سوال ابھرا۔ جانے کیوں بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے، جینٹل مین بننے کے لیے؟ وہ دلچسپی سے ولیم کے ناگوار تاثرات کو دیکھے گئی۔ وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں تھا۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی؟ اس کی بات سنتے ہی ولیم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری، کتھئی آنکھوں کا سرد پن کم ہوا۔ وہ واقعی ہنسا تھا۔ جینی رابرٹ نے بات ہی ایسی کی تھی۔ پہلے سے متاثر لوگوں کو متاثر کرنے کے جوخم نہیں اٹھایا کرتا میں۔ وہ محظوظ ہوا تھا اور جینی کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا، پر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ یعنی تم اپنے مداحوں سے واقف ہو پھر بھی انہیں نظر انداز کرتے ہو، خضب کرتے ہو؟ سوال اور تبصرہ ایک ساتھ ہوا۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی پر آنکھوں کی چمک قائم رہی۔ کچھ قابل دید ہو تو ہی ولیم دیکھتا ہے،
ویل ایکسکیوز می۔ وہ جان چھڑاتا نیل کی جانب بڑھ گیا جو جارج کے ساتھ بیٹھا حیرانی و بے یقینی سے چاروں جانب پھیلی خوبصورتی کو تک رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ وہ پورا گھوم گئی، ولیم کو جاتا دیکھتی رہی، آنکھوں کی چمک آس پاس جگمگ کرتے سبھی برقی قمقموں کو مات دے رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت گہما گہمی تھی۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جن کا آخری سیمسٹر تھا وہ بڑے سے ہال میں اپنے اپنے گروہ کے ساتھ اپنے اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے دکھائی دیے۔ رنگ برنگے ملبوسات شروعاتی اور آخری مراحل میں تھے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرینوں اور رنگ برنگے اسکیچز کے بیچ لڑکے اور لڑکیاں تندہی سے کام کرتے دکھائی دیے۔ وہاں سبھی موجود تھے سوائے فجر کے، جو اس وقت میڈم روشنا کے آفس میں تھی۔ صفدر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ میڈم روشنا اپنی کرسی پر بیٹھی تھیں، میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گھومتا وہ ماڈل جسے فجر نے تیار کیا تھا اس وقت ان کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ شاندار! بے ساختہ ان کے لبوں سے پھسلا۔ وہ آج جینز پر ٹاپ پہنے ہوئی تھی، چھوٹے بال چہرے کے دونوں جانب جھول رہے تھے۔ وہ کئی لمحے سحر زدہ سی گاؤن کو دیکھے گئیں اور پھر نظر اٹھا کر لیپ ٹاپ کے پیچھے ایستادہ فجر کو دیکھا۔ وہ سادہ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی، کاٹن کی لمبی قمیض جس کے بازو کف والے تھے اور کھلا ٹراؤزر۔ وہ ایسے کپڑوں میں مزید دراز قد لگنے لگتی تھی۔ صاف بغیر میک اپ کے پاک چہرہ، اونچی پونی ٹیل اور سر پر جمع نظر کا چشمہ جسے اسے آنکھوں سے ہٹا کر بالوں پر جما لیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب تمہارا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے فیشن ڈیزائننگ کیوں چنا ہے؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، انداز جانچنے والا تھا۔ آیا واقعی اسے یاد تھا؟ کیا وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی؟ میں فجر معراج ہوں اور میں بلندیوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ فجر نے ایک ایک لفظ دہرایا۔ میڈم روشنا کے چہرے پر ستائش ابھری۔ اور تم پر پھیلا چکی ہو فجر، تم نے شروعات کر لی ہے، تم بہت جلد راج کرو گی، مجھے یقین ہے۔ انہیں پورا یقین تھا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، کئی دنوں کی تھکن غائب ہو گئی۔ کبھی کبھی کسی کے چند الفاظ ہمارے زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ زخموں کا علاج نہ صحیح، مرہم ہی صحیح۔ تمہارے پاس وقت کم ہے فجر، باقی اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹ تقریباً تیار ہیں جبکہ تم لوگوں کا بھی ماڈل ہی تیار ہوا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اور میں چاہتی ہوں یہ جیت فجر معراج کی ہو۔ انہوں نے میز پر دونوں ہاتھ جمائے، ذرا سا آگے کو جھکتے کہا، یہ ایک حکم تھا۔ فجر معراج کی جیت میڈم روشنا ہی کی جیت کہلائی جاتی۔ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر آگے ہوتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ ان سے زیادہ سنجیدہ تھی اور یہ سنجیدگی اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ صفدر کہاں ہے؟ میڈم روشنا کو اب اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مٹیریل فائنل کرنا ہے، بس آج اسی کے لیے گیا ہے۔ وہ اب بیگ کندھے پر ڈال رہی تھی، نازک سے لیپ ٹاپ دونوں ہاتھوں میں تھامے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، میڈم روشنا کے لفظوں نے عقب سے اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی۔ کوئی درد ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتا؟ وہ درد کس کا دیا ہے؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ ایک لمحہ لگا ان کی بات کو سمجھنے میں، پروسیس کرنے میں، اور پھر چہرہ سرخ پڑ گیا، دل لہو لہو ہوا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، کچھ نہ بولی۔ اپنی ذات پر بات کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ درد کو دبا کر نہیں رکھتے، یہ کھا جاتا ہے، اسے باہر نکال دو، اسے اندر پنپنے مت دو۔ وہ ٹھہر گئیں، پر اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر پھر سے گویا ہوئیں۔ تمہارے آس پاس سینکڑوں لوگ ہیں فجر۔ لوگوں کو اپنا درد نہیں سنایا کرتے، لوگ فقط مزہ لیتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے مڑی، اپنی آنکھیں میڈم روشنا کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھے گئیں۔ خوبصورت چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا، آنکھیں کرب زدہ لگ رہی تھیں۔ اور فجر معراج کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کے درد کا مذاق اڑائے میڈم۔ اس بار اس کی آواز ہلکی تھی، پھر وہ رکی نہیں، دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا اور میڈم روشنا بیٹھی رہ گئیں۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، فجر معراج کے درد تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی۔
ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ بڑے سے ہال میں جارج کی آواز گونج گئی۔ وہ ہاتھ میں مائک تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا اور اس کے عقب میں ایک بڑا سا پیانو رکھا تھا، اور پیانو کے عین عقب میں گلاس ڈور پر بہتا بارش کا پانی بے دردی سے گرتا نظر آ رہا تھا۔ زور سے بادل گرجے اور جیسے بارش نے ٹھان لیا تھا کہ آج برس کر کبھی نہیں برسے گی۔ جو لوگ جلدی جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے وہ بھی اس خراب موسم میں پھنس چکے تھے۔ ہوا کے تھپیڑے شیشے کی دیواروں سے ٹکراتے اور پلٹ جاتے۔ جارج کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے رغبت سے کھانا کھاتے ولیم کے۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کے پیالے کو اپنے سامنے رکھے اس میں موجود ہلکے زرد رنگ کا سوپ چمچ سے پی رہا تھا، اور وہ اتنا مگن تھا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو یا پھر مہینوں کا بھوکا ہو۔ کلن سوپ دراصل ایک اسکاٹش سوپ ہے جو آلوؤں، پیاز، دودھ، کریم اور مکھن سے بنتا ہے۔ ذائقے کے لیے نمک اور کالی مرچ ڈالی جاتی ہے اور کٹا ہوا سبز دھنیا اوپر ڈالا جاتا ہے، جو اس وقت ولیم کے پیالے میں بھی واضح تھا۔ وہ ایک چمچ بھرتا اور پھر منہ تھوڑا نیچے لے جا کر شڑ سے سوپ کھینچ لیتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ کھاتے جا رہے ہو؟ قریب بیٹھے نیل نے جھک کر تعجب سے سرگوشی کی، جبکہ ولیم نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ حسین شام ایک طوفانی رات میں بدل چکی ہے۔ راستے مسدود ہیں، ہم یہاں ایک طرح سے قید ہو چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ماحول کو ڈرامائی بنانا تو کوئی اس سے سیکھے۔ ہال میں چمگوئیاں پھیل گئیں۔ ارے نہیں نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق تھا۔ وہ بتی سے نکالے کھڑا ہوگا، ولیم محسوس کر سکتا تھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا، بادلوں کی خوفناک گرج اور چمک کے درمیان اگر ایک خوبصورت انسان یہ خوبصورت سا پیانو اپنی خوبصورت انگلیوں سے بجا کر خوبصورت دھن بکھیرے تو کیا ہوگا؟ ولیم کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر اس نے میرا نام لیا تو سوپ کا پیالہ اس کے منہ پر ماروں گا۔ جی تو ساتھیوں، یہاں موجود مسٹر ولیم جوزف بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں، تو تالیوں میں سواگت کیجیے ولیم جوزف کا۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ ولیم نے ضبط سے آنکھیں اور جبڑے بھینچ لیے۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی ولیم پر پڑی، ہاتھ میں پکڑا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جارج، قسم سے تمہاری لاش ایڈنبرا کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنے نام کی پکار پر جارج کی جانب متوجہ ہوا جو ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ شام حسین بنی رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا، اور اسٹیج کے زینے چڑھتے اسے پیانو کے پاس وہ بیٹھی نظر آئی۔ ہاں، وہاں نینسی بیٹھی تھی، اسے مسکراتے ہوئے تک رہی تھی، اور وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ پھر وہ مقناطیسی انداز میں اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ایک جلتی مشعل لا کر پیانو کے اوپر رکھ دی گئی۔ منظر واضح ہو گیا۔ شروع کریں؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگی، اور پھر اس کے ہاتھ اٹھا کر پیانو کی کیز پر رکھ دیے۔ اگلے لمحے وہ آنکھیں بند کیے کیز پر انگلیاں چلاتا گیا۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود واضح تھا۔ ایسا سحر شاید ہی اس ہال میں کبھی پھونکا گیا ہو۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ بادلوں کی گرج پس منظر میں چلی گئی۔ وہاں آئے ایک ایک فرد کو بھول چکا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ اگر انہیں یاد رہنے والی تھی تو صرف یہ دھن، اور پھر اس کی انگلیاں تھم گئیں، سحر ٹوٹ گیا، بتیاں جلا دی گئیں۔ تالیوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ وہ گردن ڈھلکائے بیٹھا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی بائبل کی آیتوں کو ہائی لائٹ کرنے والا لڑکا اتنا اچھا پیانو بجاتا ہوگا۔ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی ولیم کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ کر دیکھا۔ جینی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ بائبل؟ ہائی لائٹس؟ ذہن میں چند مناظر گڈمڈ ہوئے۔ کیا تم اب بھی خدا کو مانتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ولیم کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر وہ بھورے تل ڈھونڈ رہا تھا جو بچپن میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تمہیں آج یہاں دیکھ کر مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ خدا ہے، وہ سحر زدہ سی کہہ رہی تھی۔ ولیم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ تیوری چڑھ چکی تھی، مزاج بگڑ چکا تھا۔ تمہارے ساتھ بنا کسی ڈر خوف کے بیٹھنے کے لیے
مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے ولیم، وہ سر اٹھائے کہہ رہی تھی، پر اگلے ہی پل اس نے ولیم کو اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ارے اس کو کیا کرنٹ لگ گیا؟ نیل اس کے پیچھے لپکا۔ کام ہو چکا تھا۔ جارج یا مسٹر جوزف نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ اکیلے بیٹھی رہ گئی۔ ساری رونق ماند پڑ گئی۔ ولیم اب تک 28 مختلف ملک اور 100 سے زائد مختلف شہر گھوم چکا تھا، اور پاکستان کا یہ سفر اس کا 29واں غیر ملکی دورہ تھا۔ 2 سالوں میں وہ کافی ملک گھوم چکا تھا، اور اسے اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی پاکستان کے اس دورے پر تھی۔ پروڈکشن ہاؤس میں ڈنر کے 2 دن بعد وہ پاکستان کے لیے نکل آیا۔ نینی، جارج، نسا اور نیل سب جانتے تھے وہ پاکستان جا رہا تھا، پر اگر کوئی مسٹر جوزف کو بتا دیتا تو خود مارا جاتا، اسی لیے سب نے منہ بند رکھا۔ کئی بار مسٹر جوزف نے کریدنے کی کوشش کی، پر وہ سب یوں بن جاتے جیسے پیدائشی اداکار ہوں۔ پاکستان میں ولیم نے کئی دن ناردرن ایریاز میں گزارے، پھر وہ اسلام آباد آیا، اور اس کے بعد لاہور، جہاں کبھی اس کی ماں رہا کرتی تھی، افق احمد اورنگزیب کی بیٹی۔ فون پر ان کی پھٹکار سننے کے بعد بھی ولیم کی انا نے سر نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں وہ کیوں ان سے ملنا چاہتا تھا، پر چاہتا ضرور تھا۔ ایک بار ان سب سے ملے، ان سب کو چھو کر محسوس کرے، ان سب کے گلے لگے جو اس کے اپنے تھے، جو اس کی ماں کے اپنے تھے۔ پر کبھی کبھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتیں۔ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا تو کیا اسے سب کچھ مل جاتا؟ کیوں مل جاتا؟ جب باقی لوگوں کو سسکنا پڑتا ہے تو اسے کیوں نہیں؟ آخر وہ تھا کون جو اسے یوں آسانی سے وہ محبت مل جاتی جو اس کی ماں نے گنوائی تھی؟ تھا کون وہ؟ ولیم جوزف، بربادی کا انڈیا جو اپنے ساتھ اپنی ماں کی تباہی لایا تھا۔ ہو کون تم؟ کون ہو؟ ایک عیسائی کی اولاد، ایک مشرک کی اولاد۔ میں نے کہا تھا ہمارا نہ تم سے کوئی رشتہ ہے نہ تمہاری ماں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے یوں دھتکار دیا جائے گا۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کے دل اکثر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے مسٹر جوزف اپنا دل کبھی بڑا نہیں کر پائے۔ جیسے مسٹر اورنگزیب نے اسے دھتکار دیا، اسے یکدم ہی پاکستان سے نفرت محسوس ہوئی۔ سب زہر لگنے لگے۔ ملک کیسا بھی ہو، ترقی پذیر یا ترقی یافتہ، لوگوں کے ذہن کبھی نہیں بدلتے۔ انا کے مارے لوگ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو قبول نہیں کر پاتے۔ ولیم یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی فلائٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس دن تھک ہار کر وہ ہوٹل واپس آ گیا۔ نشاط ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ یہاں کی لگژری لائف کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ اس پورے دورے کے دوران نیل اسے 1000 بار فون کر چکا تھا۔ دکھا دکھا پاکستان کیسا ہے، جلدی دکھا۔ وہ پاکستان دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ یوں تو بغض تھا، پر دیکھنے کو دل بھی مچل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ پاکستان کا سرکش مداح تھا۔ سنا تھا پاکستان غریب ہے، پر بھائی یہ کون سا پاکستان ہے؟ لگژری ہوٹل، گاڑیاں، لوگ اور سروسز، وہ تو ویڈیو کال پر سب دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ پاکستان غریب ہوگا، پر پاکستانی عوام اچھی خاصی امیر ہے۔ ولیم نے اب تک جو مشاہدہ کیا بتا دیا۔ نیل نے ناک بھوں چڑھا لیا۔ بچہ باپ سے الگ ہو کر کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ وہ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بچے باپ کے بنا سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ ولیم نے اسے اپنی اور مسٹر جوزف کی مثال دی۔ وہ گلاس ونڈو کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور یہاں سے پورا شہر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ عقب میں جلتی روشنیاں اور سیاہی میں بیٹھا ولیم جوزف سب جیت کر بھی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں بھی بارش ہوتی ہے؟ وہ اب اچنبھے سے پوچھے گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان مارس پر ہے؟ وہ اس کے بے ڈھنگے سوالوں سے چڑ گیا۔ چلو آج مجھے جنید کے ساتھ شہر گھومنا ہے،
واپسی تک مجھے فون نہ کرنا۔ پوری اسکرین پر نیل کی پھیلی ناک ہی نظر آ رہی تھی اور ولیم نے اس کی ناک پر ہی ٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنید اچھا لڑکا تھا، امیر ماں باپ کی اولاد تھا اور وہ ولیم کی مہمان نوازی کے لیے دل و جان سے حاضر تھا۔ اسی شام ولیم نے بیوٹی ان ریڈ کو دیکھا، فجر معراج کو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے خوبصورتی کی کمی تھی، لیکن اس نے کسی کے چہرے پر وہ چمک 2 سالوں بعد دیکھی تھی، محبت کی چمک، جب انسان دل سے کسی کو قبول کر چکا ہو، جب انسان محبت میں ہو۔ اور اس نے یہ چمک 2 سال پہلے نینسی کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ جب کبھی احمد کا ذکر کرتی تھی تو یوں ہی خوبصورت لگنے لگتی تھی۔ وہ ان کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا، کھلے بالوں کے حالے میں چمکتا اس کا چہرہ، وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ کیا سبھی لڑکیاں محبت میں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہیں؟ کیا سبھی لڑکیاں اتنے ہی دل سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سوچتا رہا اور پھر اس رات اس نے نیل کو خود ہی فون ملایا۔ ابھی دن میں ہی کسی نے کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خود فون کرنے والے پہ لعنت۔ اس نے ولیم کے منہ پر فون بند کر دیا۔ ہمت کیسے ہوئی ڈیفالٹ پیس کی اس کی ناک پہ فون بند کرنے کی؟ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا۔ انگلیوں نے تیز تیز ٹائپ کیا اور میسج لاہور کی فضاؤں سے ہوتا ہوا ایڈمبرا میں بیٹھے نیل کے فون میں زوں زوں کی آواز سے ابھرا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا اگلے 3 دن وہ واقعی ولیم سے بات نہیں کرے گا، پر ولیم کا میسج ہی ایسا تھا کہ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا۔ ہیں یہ معجزہ کب ہوا؟ کب دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میسج کے ساتھ ہی فون کھڑکا دیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا ولیم بستر پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کا فون تھر تھرانے سے باز نہیں آیا۔ ہاں بھونکو، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پاکستانیوں نے تمہیں ایسا کیا کھلا دیا ہے جو تم آج ایک لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہی رہا۔ کس لڑکی کو دیکھا؟ بات کی اس سے؟ ہاں، ساری دنیا چھوڑ کر اسے پاکستانی لڑکی ہی پسند آنی تھی۔ نیل پتہ نہیں کیوں تل ملا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے دیکھ کر مجھے نینسی کی یاد آ گئی۔ اس بھوتنی کا پیچھا چھوڑ دے اور اس لڑکے سے بات چیت کر۔ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کوئی فون نمبر؟ مجھے بھی کوئی تصویر بھیجو، میں بھی دیکھوں ولیم جوزف کو کس نے اٹریکٹ کیا ہے۔ اس کی ٹرین پٹری سے اتر چکی تھی۔ ولیم لب بھینچے لیٹا رہا۔ کچھ بولو، اب کیا پاکستانیوں نے تمہاری زبان بھی کاٹ لی ہے؟ وہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار لڑکی کا ذکر کیا تھا، وہ کیسے صبر کر لیتا؟ شی از انگیجڈ۔ اسے ارسل کی وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس نے فجر کی جانب بڑھائی تھی۔ لعنت بے شمار، لعنت لگاتار۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، ساری پرجوشی جھانک کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا ولیم نینسی بھوتنی کو بھول کر کسی اور لڑکی کو دیکھے گا؟ اس کی سوچ پر بھی لعنت بے شمار اور لگاتار۔ میں سوچ رہا تھا جب موم کو محبت ہوئی ہوگی تب وہ بالکل اس بیوٹی ان ریڈ جیسی دکھتی ہوں گی۔ ولیم کی ٹرین کسی اور پٹری پر گھوم رہی تھی۔ بے غیرت، منگنی شدہ لڑکی کو بیوٹی ان ریڈ بلا رہے ہو؟ ڈوب مرو، فون رکھ رہا ہوں، 3 دن ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور ولیم کبھی اپنی ماں تو کبھی نینسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ بیوٹی ان ریڈ اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلے دن اس نے بیوٹی ان ریڈ کو پرپل میں دیکھا اور وہ نظر انداز نہیں کر پایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے ہی تو ارسل نے اسے پروپوز کیا تھا، وہ انگوٹھی اسے دی تھی۔ آج وہ تھوڑی پریشان تھی، پر اس کا کیا لینا دینا؟ رخ موڑ لیا گیا۔ اب وہ اسے نہیں دیکھے گا۔ دل کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ جنید کے ساتھ بیٹھا رہا پر اسے گڑبڑ کا احساس تب ہوا جب لڑکے کا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بیوٹی ان پرپل لڑکے کی ماں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں بار بار دیکھ رہا تھا، شاید جاننا چاہتا تھا کہ جب محبت کو گھر والے قبول کر لیتے ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہوگا، پر اس نے نہیں سوچا تھا
جب قبول نہیں کیا جاتا تو کیسا لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف جو نینسی نے سہی تھی۔ لڑکا واپس آ گیا، اس کی ماں اٹھ کر چلی گئی اور وہ لڑکا بیوٹین پرپل سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے، اسے کچھ پلے نہ پڑا، پر وہ سمجھ سکتا تھا اس تکلیف کو جسے اس وقت بیوٹین پرپل محسوس کر رہی تھی، وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ نینسی یوں ہی گڑ گڑایا کرتی تھی، اس کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر ارسل کا منہ توڑ دے، پر وہ ٹورسٹ تھا، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے نام اور کام کو متاثر کرتی۔ ویسے بھی وہ اس کا لگتا ہی کون تھا؟ وہ خوبصورت لڑکی رو رہی تھی اور ولیم بے چین ہوا، پر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ "آئی ایم سوری فجر"، اسے ارسل کے بس یہی الفاظ سمجھ آئے تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی احمد نے نینسی سے ہاتھ چھڑایا ہوگا۔ دل پر جیسے کسی نے برچھی پھیر دی۔ "ولیم، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا، میں اس کے بنا مر جاؤں گی"۔ وہ وارد ہو گئی، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ شاید یہی اس کی سزا تھی، شاید نینسی نے اس کے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ وہ جب سکون میں ہوتا تب وہ اسے بے سکون کرنے آ جاتی تھی۔ اور کچھ سزائیں ہماری قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ سزائیں بری یادیں ہوتی ہیں، آسیب زدہ یادیں، جو ہمیں ہمیشہ ٹارچر کرتی ہیں۔ "ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں"۔ فجر اس کی آنکھوں کے سامنے ارسل کے پاؤں پکڑے تڑپ رہی تھی۔ "ولیم، پلیز ہیلپ می"۔ اس کے پیچھے کھڑی نینسی سسکنے لگی۔ اسے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا یا پھر اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ ارسل اپنا پاؤں چھڑا کر اسے جھٹکتا ہوا چلا گیا۔ ولیم کے جبڑے بھنج گئے۔ کاش اسے اختیار ہوتا تو وہ سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسکتی لڑکی کو ایک پل کے لیے گلے ضرور لگاتا۔ وہ اس کا درد چن لیتا، پر ہمیں کبھی کبھی اختیار نہیں ہوتے، ہمیں حق نہیں ہوتے، ہم بس تماش بین بن جایا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا۔ منظر دھندلا ہونے لگا۔ وہ اب مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا اور پھر وہ جنید کو وہیں چھوڑ کر اپنی چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، دل لہو لہان تھا۔ آخر یہ مرد حضرات محبت کرتے ہی کیوں ہیں جب اپنے ماں باپ کو منا نہیں سکتے؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ محبت قرض ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے اسے کھا جاتی ہے۔ پاکستان اس کی توقع سے بڑھ کر ظالم ثابت ہوا۔ وہ سفر اپنی یادوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے کرتا تھا، پر اس سفر نے اس کے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ کبھی یہاں واپس نہیں آنے والا تھا۔ پر کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے اور ہم بس دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس رات وہ سو نہیں پایا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ لڑکی بار بار یاد آتی رہی۔ یقیناً وہ بھی نہیں سوئی ہوگی۔ اس کی تکلیف نینسی کی تکلیف یاد کرواتی تھی۔ اگلی صبح اس نے فجر کو پھر سے دیکھا جب وہ اپنی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ آج رات اسے پاکستان سے چلے جانا تھا اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ اسے اپنے باپ کی طرح پاکستان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لوگ ظالم تھے، حد درجہ ظالم۔ یہ معاف کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی ماں کو معافی نہیں ملی، نینسی کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو ٹھکرا دیا گیا۔ ظالموں کا ملک۔ اسے پاکستان کے متعلق بس یہی یاد رہنے والا تھا۔ وہ اس کی ساری خوبصورتی بھول گیا، جیسے ہمیں اچھی یادوں سے زیادہ بری یادیں ہانٹ کرتی ہیں۔ سفید رنگ پہنے، بیوٹی ان وائٹ، بارش میں ہوش و حواس سے بیگانہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، یوں لگا دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ ولیم جوزف نے وقت کو کبھی رکتے نہیں دیکھا تھا، پر اس پہر اس نے وقت کا سلو ہو جانا محسوس کیا۔ سب پس منظر چلا گیا۔ اس کا کیمرہ ایک انسانی وجود کو ریکارڈ کرتا رہا۔ اس نے آج سے پہلے بارش کو کبھی اتنا حسین اور شفاف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب بدل کیوں رہا تھا؟ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یا پھر جو پہلے سہ چکے ہوں وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہ محسوس کر چکا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ خودکشی کرنے آئی تھی۔ آخر لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے، بھلا بزدلوں کا دنیا میں کیا کام؟ وہ اسے اپنے سامنے مرنے دینا چاہتا تھا،
पर अगले ही पल उसे नैन्सी की झूलती लाश नजर आई। विलियम, हेल्प हर! वो जाने कहाँ से वारिद हुई। वो उसे किसी और की हेल्प करने का कह रही थी। और फिर जो हाथ मदद के लिए ना उठते हों उन्हें काट देना चाहिए। उन्हें जिस्म से जुड़े रहने का कोई हक नहीं, उन्हें हाथ कहलाने का कोई हक नहीं। याद रखना, जो मदद नहीं करता वो अपने परवरदिगार को भूल चुका है। मुतज़ाद कैफियत का शिकार विलियम जोसेफ ने फजर को फुटपाथ से नीचे उतरते देखा। वो बुत बने खड़ा रहा, दाएं जानिब से आती गाड़ियों से उड़ा देती अगर वो बर वक्त आगे बढ़कर उसे खींच ना लेता। गुस्सा आ रहा था, बेपनाह। दिल कर रहा था उस बेवकूफ़ लड़की को दो चार जड़ दे। तुम्हें क्या लगता है मरना इतना आसान है? वो हलफ के बल चिल्लाया था। वो पागल लड़की खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मेरी बला से अब 1000 बार मरे। वो बैग कंधे पर लटकाए तेज तेज चल रहा था। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? पर नैन्सी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर उसने फिर से खुदकशी की कोशिश की तो? वो रुक गया, जब्त से मुट्ठियां भींची और फिर तेज तेज कदम उठाता वापस उसके पास बेंच पर आकर बैठ गया। वो उसे मूव ऑन करने की तलकीन करने लगा, यूं जैसे यही उसका काम हो। वही बातें जो अक्सर नैन्सी से कहा करता था, पर नैन्सी को कभी समझ नहीं आई। इंग्लिश आती है ना तुम्हें? उसे खामोश देखकर एहसास हुआ कहीं वो फजूल तो नहीं बोले जा रहा। इंग्लिश आती है मुझे, पर आपको ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो बुज़दिल नहीं थी। मौत को गले लगाना वैसे भी बुज़दिलों का काम नहीं। ऐसा या तो खपती करते हैं या फिर वो बहुत बहादुर हैं जिन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता। ये लड़की उस लड़की से मुख्तलिफ थी जो कल एक लड़के के पाँव से पकड़कर उसे रोक लेना चाहती थी। फिर वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। ब्यूटी इन वाइट उससे कुछ कह रही थी। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? वो आस भरी नज़रों से उसे देखे गई। अगर विलियम की माँ पाकिस्तानी ना होती, अगर उन्होंने खुदकशी ना की होती, अगर उसकी ज़िंदगी में नैन्सी ना आई होती और अगर वो ज़िंदा होती, तो विलियम जोसेफ उस पल खूब कहे लगाता। बल्कि वो यहाँ होता ही क्यों? शायद वो शोबिस पर राज कर रहा होता। पर अब ये सब हो चुका था, वक्त गुजर चुका था और विलियम के पास टाइम मशीन हरगिज़ नहीं थी जिससे वो सब ठीक कर लेता। वो फजर को देखे गया, वो लड़की जो ब्रेथ टेकिंग थी और जिसे ठुकराने वाला विलियम को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान लग रहा था। वो उसे इनकार कर देना चाहता था। वो ये बदकिस्मती अरसल के बाद खुद उठा लेना चाहता था, पर उसे नैन्सी याद आई। वो मदद करते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। तो क्या एक और नैन्सी दुनिया की भेंट चढ़ जाएगी? क्या पता ब्यूटी इन वाइट की ज़िंदगी में भी कोई जैकब हो जिसे वो नापसंद करती हो। क्या पता उसकी ज़िंदगी भी किसी मिस्टर जोसेफ के हाथ में क़ैद हो। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहन में चलती सोचें मुख्तलिफ होकर भी एक जैसी थीं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। नैन्सी की तरह मरती है तो मरे, मुझे अपने बदले लेने हैं। दिमाग अब दिल को डपटने लगा। वो खुद वजाहतें देने लगा। वक्त तेज़ी से जोसेफ पैलेस की ओर भागा, जहाँ के एक बड़े से मशीनों वाले कमरे में मिस्टर जोसेफ उसकी गर्दन दबोचे खड़े थे। वो किसी मुसलमान से शादी का सोचता भी तो वो उसे मार देते। फिर वक्त तेज़ी से पाकिस्तान की ओर भागा, औरंगज़ेब मेंशन की जानिब। सफ़ेद महल जैसे घर के बड़े से हॉल में बूढ़ा वजूद उसे धुतकार रहा था। वो तुम्हारा मुल्क था जहाँ मेरी बेटी ने एक ईसाई से शादी कर ली। तुम यहाँ करके दिखाओ किसी मुसलमान लड़की से शादी। दुख, दर्द और अना ऊद आए। हाँ, उसके अपने मसाइल थे। वो डिफ़ॉल्ट पीस था और वो कैसे इस मौके को गंवा सकता था? वो कैसे अपनों की दी गई तकलीफ़ भुला सकता था? उसने हामी भर ली। क्या था अगर वो ब्रेथ टेकिंग के लिए ज़रा सा मुसलमान हो जाता? बस एक ड्रामा, एक नाटक, किसी को क्या पता चलता, और दोनों के कई मसाइल हल हो जाते। सुरमई शहर में अनकबूत खामोशी से ऊद आया। सूर फूंक दिया गया और अब वो तेज़ी से दिलकश रेशमी जाला बुन रहा था, जिसमें मक्खी हमेशा फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वो दोनों उस वक्त उस दिलकश जाले को देख रहे थे जो चमकता हुआ और हसीन था।
کبھی کبھی ہم نے جو نہیں سوچا ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ قدم اٹھانے والے ہم ہی ہوتے ہیں، پر ہم نہیں جانتے ہم ایسا قدم کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، پر ہم کر جاتے ہیں کیونکہ ہم عنکبوت کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہم پھنس چکے ہوتے ہیں اندیکھے جال میں، وقت کے چکر میں، تقدیر کے پاٹوں میں۔ پسنے کے لیے ہم خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ آگے کی کہانی آپ سب جانتے ہیں، کیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فجر معراج کو قبول کیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ کورٹ میرج کے بعد کورٹ سے باہر نکلے تو برستی بارش میں اس نے فون نکال کر فجر کا معنی دیکھا۔ فجر نام اسے اچھا لگا تھا اور فجر معراج تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ گو کہ اس کے لیے بولنا تھوڑا مشکل تھا، پر چل جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھے گیا۔ دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کی 2 اہم عورتوں کو کھونے کے بعد بالآخر اس نے تیسری عورت کو بچا ہی لیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فجر کا معنی اس کے فون کی اسکرین پر جگمگ کر رہا تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی میں اس کی کتھئی آنکھوں میں بھی اتنی ہی چمک تھی۔ فجر، دی بگننگ، دی پریئر۔ اسے جو پسند آیا وہ دی بگننگ تھا۔ کاش اس پل وہ سمجھ جاتا کہ فجر واقعی اس کی ایک شروعات تھی، وہ سب بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ وہ فجر معراج، جس کا مطلب بلندیوں کی شروعات تھا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ولیم جوزف کی زندگی کو پوری طرح پلٹ دینے والی تھی۔ وہ اپنے ساتھ قہر لانے والی تھی۔ نیل نے کہا تھا وہ لڑکی ولیم کی موت تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ زندگی کی شروعات لانے والی تھی یا موت کی۔ ماضی کے جھروکوں میں سے ایک جھروکا پورا ہوا۔ ہم لوٹ آئے ہیں حال کی طرف، تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سٹی ہاسپٹل کے ICU کے باہر اس وقت نینی چمڑے کے مضبوط صوفے پر بیٹھی تھیں۔ نسا نے ان کو تھام رکھا تھا۔ ان کا بوڑھا وجود مزید جوان اولاد کا دکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیل اور جارج وہیں تھے، جبکہ مسٹر جوزف اس وقت ایک ڈاکٹر سے بات چیت کرتے نظر آئے۔ بیلا بری طرح کریش ہو چکی تھی، جبکہ ولیم کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ داہنا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ چکا تھا، جبکہ سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی پر ٹانکے لگے تھے۔ ہاتھ کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ کئی گھنٹوں سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ نینی، اب آپ کو گھر جانا چاہیے، ہم ہیں یہاں پر۔ نینی جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہائے ولیم، میرا معصوم بچہ! وہ سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں۔ معصوم؟ نعوذ باللہ! ہڈمبرا کی ہواؤں نے دہل کر سرگوشی کی۔ وہ جو معصومیت کی گیم کھیل کر آیا تھا، وہ اگر کھلتی تو پتہ چلتا کتنا معصوم تھا۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا اور مسٹر جوزف کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر ایمبولینس والے اسے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جاتے؟ میڈیا کو خبر جانے کہاں سے مل جاتی تھی، اور اس وقت اسپتال کے باہر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، رپورٹنگ کی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف کے اسسٹنٹ سمیت ان کے گارڈز آن پہنچے تھے۔ جارج نے مسٹر جوزف کو غیر آرام دہ محسوس کیا۔ وہ پبلک فگر تھے، پر انہیں پبلک کے درمیان اس طرح رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے، اسٹریچرز پر لیٹے مریض، ICU کے باہر بیٹھے لوگ، آتے جاتے ڈاکٹرز، یہ سب انہیں زچ کر رہا تھا۔ اوپر سے دوائیوں کی مہک ان کا دل خراب کرنے کو کافی تھی۔ یوں تو ڈاکٹرز اور نرسیں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، انہیں پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، پر پھر بھی یہ ان کی شایان شان نہیں تھا۔ ڈیڈ؟ جارج نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا، جو پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ آپ گھر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گا، وہ فکر مند سا بولا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانتا تھا یہ اسپتال ان کے شایان شان نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو، نسا اور نینی کو گھر چھوڑاؤ، ان کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بے حال سی نینی کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ نسا ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ نینسی کے بعد وہ اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے جتنی دعائیں آتی تھیں ساری پڑھ ڈالی تھیں، بس ولیم ٹھیک ہو جاتا۔ ICU سے جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، جارج تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ ولیم کیسا ہے اب؟ وہ پریشان تھا۔ ڈیفالٹ پیس نے ہمیشہ اسے پریشان ہی کیا تھا۔ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے اس نے ولیم کی بہت سی شرارتوں پر پردہ ڈالا تھا۔
مسٹر جوزف کے سامنے اسے کئی بار بچایا تھا، لیکن ولیم نے تہیا کر رکھا تھا وہ جوزف پیلس کے مکینوں کو کبھی سکون سے نہیں جینے دے گا۔ ولیم خطرے سے باہر ہے، کچھ گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو جارج کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ نیل خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا اور خود کو کوس رہا تھا، اگر وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید ولیم ٹھیک ہوتا۔ لعنت مجھ پر بے شمار اور لگاتار، جو میں نے اپنی دوستی پر اپنی جان کو ترجیح دی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ایڈنبرا سٹی سنہرا تھا۔ شام اتر آئی تھی اور رات دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے سیاہ پر پھیلائے سنہری شام کو نکلنے کو تیار تھی۔ نینی، ولیم ٹھیک ہے، اسے ہوش آئے گا تو ڈیڈ اسے گھر لے آئیں گے، پر ہمیں ابھی جانا ہوگا، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مریض کے ساتھ 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے نینی کو سمجھاتے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گارڈز کی ہمراہی میں وہ اسپتال سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف اندر تھے، میڈیا والے کیسے ٹل سکتے تھے؟ جارج کو دیکھتے ہی وہ امڑ آئے۔ رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے، فلیش لائٹس چمک رہی تھیں۔ جارج نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے پہلی بار کوفت ہوئی۔ گارڈز انہیں بچاتے گاڑی تک لائے۔ جارج نے نینسی اور نسا کو اندر بٹھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نیل اس وقت مسٹر جوزف کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مسٹر جوزف کتنی ہی دیر فون پر لگے رہے، کال تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نیل تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ نیل کھسک کر دور ہوا۔ ولیم نے انہیں صحیح تپایا ہوا تھا، بس یہ ڈریکولا مجھے مخاطب نہ کرے۔ اس پل نیل نے شدت سے خواہش کی، پر خواہشیں یوں پوری ہونے لگ جائیں تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ تمہارا نام نیل پٹیل ہے نا؟ انہیں یہاں بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک سرکاری اسپتال کے صوفے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر یا پھر کندھے ڈھلکا کر۔ تم بتاؤ۔ جی نیل کا حلق تک خشک پڑا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تمہارا باپ ڈاکٹر ہے؟ نیل کا باپ ڈاکٹر تھا اور یہ ولیم نے انہیں بتا رکھا تھا۔ ایک عام سے ڈاکٹر کا بیٹا ولیم جوزف کی دوستی ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ مسٹر جوزف کو نیل کا پیلس آنا جانا پسند نہیں تھا اور نیل کافی وقت سے وہاں نہیں گیا تھا۔ وجہ مسٹر جوزف ہی تھے۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ مسٹر جوزف اب کچھ بولیں گے، اب کچھ کہیں گے، پر وہ نہیں بولے اور نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہونے پر بھی اس کا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑکتا تھا جیسے ابھی دھڑک رہا تھا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد ولیم کو ہوش آ گیا۔ مسٹر جوزف نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا، وہ نیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جارج بھی اسپتال واپس آ گیا۔ ولیم بالکل ٹھیک تھا۔ مسٹر جوزف وہیں سے پلٹ گئے۔ فی الوقت ولیم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے جاتے ہی نیل کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ ولیم اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ تکیا پیچھے رکھے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ برو، تم نے بیلا ٹرک میں مار دی؟ وہ بیڈ کی پائتنی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ نہیں، ٹرک سے اپنا سر دے مارا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ نقاہت محسوس کرتے ہوئے بھی وہ اپنی ٹون میں جواب دینا نہیں بھولا تھا۔ نیل کو اس سے زیادہ بیلا کا دکھ تھا۔ نئی نکور مہنگی گاڑی، ابھی تو اسے لیے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے جل بھن کر جواب دینے پر نیل نے بتی سی دکھائی۔ تبھی میں کہوں ٹرک کیسے تباہ ہوا، بیلا میں تو اتنا دم نہیں تھا، اب سمجھ آیا۔ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکان سجائے اسے دیکھے گیا، جبکہ جارج اسے سنجیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی مریضوں کا یونیفارم پہنے ولیم کی رنگت زرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کا کافی خون بہا تھا۔ تم کب سدھرو گے ولیم؟ وہ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، بے بس تھکا ہوا۔ میں کون سا لڑکی بھگا لایا ہوں جو تم سدھرنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جارج کو سنجیدہ لے ہی نہ لے۔ تمہاری حرکتیں اس سے زیادہ مشکوک ہیں۔ پہلے تم لاکھ منع کرنے کے باوجود پاکستان کے دورے پر جاتے ہو اور پھر آتے ہی ہاتھ توڑوا کر بیٹھ جاتے ہو۔
آخر تمہاری جان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر جوزف کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وجود بے چین تھا۔ وہ غصے میں ہوں گے، تپ رہے ہوں گے۔ ویسے بھی مجھے اس کے ہاتھ سے زیادہ بیلا کا دکھ ہے۔ مرحومہ کتنی خوبصورت تھی۔ موت جلدی لکھی تھی بیچاری کی۔ نیل کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ جارج نے اسے گھورا، پر پرواہ کس کو تھی؟ وہ دونوں جارج کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تم نے ڈیڈ کو ناک اکتا دیا ہے۔ سدھر جاؤ، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ وہ بڑا بھائی تھا، اسے پرواہ تھی، وہ سمجھا رہا تھا، پر سننے والے کو پرواہ نہیں تھی۔ تم کب تک میرا دماغ کھاؤ گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ولیم کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ کسی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ اس کی بیلا اس کے ہاتھوں کریش ہوئی تھی، اور وجہ وہ فجر معراج تھی۔ اگر وہ نہ وارد ہوتی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ نیل سے مخاطب ہوا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میری جیکٹ؟ اس میں نکاح نامہ تھا۔ دل کو کچھ ہوا۔ جارج اور ڈیڈ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، جبکہ جارج جبڑے بھیچے کھڑا رہا۔ میں نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے۔ نیل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جبکہ جارج اسے غیر سنجیدہ دیکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کی شادی وادی کرواؤ یار، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے۔ اس کے جاتے ہی نیل نے تبصرہ کیا۔ میری جیکٹ ڈھونڈو، اس میں میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ ولیم فوراً بولا تو نیل بدک کر بیڈ سے اٹھا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ ولیم کیا کانڈ کر کے آیا تھا۔ دیکھا دیکھا دیکھا، دھیرے دھیرے اس لڑکی نے موت کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ آتے ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹا اب تم نہیں بچو گے۔ کیا پتا کون جادوگرنی تھی، کس چڑیل سے بیاہ کر آئے ہو؟ وہ اب پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ولیم کو کوفت ہوئی۔ تمہیں کیا پتا چڑیلیں، جادوگرنیاں، ڈائنیں 7 سمندر پار بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی آ جاتی ہیں، ہمارے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ یقیناً وہ تمہارے ساتھ چمٹی ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ اس نے پتہ نہیں کن چڑیلوں کی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ ولیم کو دیکھ رہا تھا، اور سفید کپڑوں والی ڈائن فجر معراج یاد آئی، جو کسی جادوگرنی کی طرح آ ٹپکی تھی۔ کیا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی بلا تھی؟ سوچتے ہی اس نے جھرجھری سی لی۔